بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کنواری لڑکی کے عقد کے لیے یعنی نکاح کے لیے اس کے ولی یعنی باپ یا دادا کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اور صرف ولی کی اجازت ہی شرط نہیں بلکہ لڑکی کا خود بھی رضامند ہونا ضروری ہے۔ اور بہت سی روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور تقریباً اکثر فقہا کا یہی نظریہ ہے اور یہی رائے ہے۔ چند ایسی روایات ہیں جو فقط باپ کو مکمل اختیار ہونے پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 6 یا اس سے زیادہ ہے، جن میں صحیحہ اور دوسری روایتیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی حلبی کی روایت صحیحہ ہے کہ حلبی نے امام سے کنواری لڑکی کے بارے میں سوال کیا کہ اگر وہ عورت کی حد تک پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے تو کیا اس کے لیے اپنے باپ کے ساتھ اختیار حاصل ہے؟ تو امام نے فرمایا لیس لہا ما ابیہا امر ما لم تسیب، یعنی جب تک وہ شادی شدہ نہ ہو جائے اسے باپ کے ساتھ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یعنی لڑکی جب تک کنواری ہو صرف باپ کا اختیار ہے کہ جہاں چاہے اس کی شادی کرے۔ چند وہ روایات ہیں جو باپ کو مکمل اختیار حاصل ہونے پر نہیں بلکہ صرف اس کی اجازت کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کی تعداد بھی تقریباً 6 یا اس سے کچھ زیادہ ہے، اور ان میں بھی صحیحہ اور دوسری روایتیں موجود ہیں۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ابن ابی یافور کی روایت صحیحہ ہے، جس میں امام فرماتے ہیں لا تنکحوا ذوات الآباء من الابکار الا باذن آبائہن، جن کنواری لڑکیوں کے باپ زندہ ہوں ان کے باپ کی ذات کے بغیر ان سے شادی نہ کرو۔ چند وہ روایات ہیں جو کنواری لڑکی کی اجازت کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کی تعداد 2 ہیں، جن میں سے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کردہ منصور ابن حازم کی روایت صحیحہ ہے، جس میں امام فرماتے ہیں تستأمر البکر وغیرها ولا تنکح الا بامرها، یعنی کنواری اور غیر کنواری لڑکیوں سے اجازت لی جائے اور ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہ کیا جائے۔ اور صرف ایک روایت ہے جو کنواری لڑکی کو مکمل اختیار حاصل ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور سعدان بن مسلم کی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کنواری لڑکی خود راضی ہو جائے تو اس کے باپ کی ذات کے بغیر اس کی شادی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس روایت کو حذف کرنا ضروری ہے کیونکہ باپ کو مکمل اختیار حاصل ہونے یا لڑکی کی رضایت کے ساتھ جو ہے وہ باپ کی ذات کا شرط ہونا کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 12 سے زیادہ ہے، اور کثرت کے باعث سنت قطعیہ کا عنوان وجود میں آتا ہے، اور ان کی مخالف روایات کو اخذ کیا جائے تو سنت قطعیہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت بذات خود ایک ضعیف روایت ہے کیونکہ سعدان جو ہے وہ موثق راویوں میں سے نہیں ہے۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنواری لڑکی کے عقد کے لیے اس کے ولی یعنی اس کے باپ یا دادا کی اجازت ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کا خود رضامند ہونا بھی ضروری ہے۔ باپ کی اجازت ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اجازت ضروری ہونے کے لحاظ سے روایات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور لڑکی کے دادا کی اجازت کے شرط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ دادا در حقیقت باپ ہوتا ہے، اور جو دلیلیں باپ کی ذات کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو دادا بھی اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ غیر کنواری یعنی بیوہ یا طلاق یافتہ کے خود مختار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس حکم پر روایات اور فقہا کا جو فتویٰ ہے وہ متفق ہے۔ اب ان موارد کا ہم ذکر کریں گے کہ جس میں کنواری لڑکی کو عقد کے لیے اس کے ولی کی اجازت ضروری نہیں رہتی، یعنی اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ یا دادا سے اجازت لے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ جو کہ بہت واضح ہے کہ اگر باپ یا دادا زندہ نہ ہوں تو پھر لڑکی کو عقد کے لیے کسی کی اجازت کی شرعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر باپ کسی بھی مناسب و ہم پلہ شخص کی خواستگاری کو قبول نہ کرتا ہو، یعنی اپنی بیٹی کی شادی کہیں پہ بھی نہ کرتا ہو، تو پھر اس صورت میں باپ کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے اور لڑکی جو ہے وہ کہیں پہ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ یہاں پر لڑکی کا اگر دادا موجود ہے تو اس کی ولایت کے تحت جو ہے وہ دادا سے اجازت لینا ضروری ہوگی۔ اگر باپ کسی خواستگاری کرنے والے لڑکی کی طلب کو لڑکی کی مصلحت کی بنا پر یا لڑکی کی بہبود کی بنا پر رد کر دے تو اس طرح سے باپ کی ولایت جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر ولی یعنی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہ رہتا ہو
या मसलन अपना खर्च जो है वो बेटी ख़ुद उठाती है, या मसलन बेटी की बहबूद के लिए, बेटी की मसलहत को देखते हुए वो किसी रिश्ते से अगर इनकार कर देता है, तो ये विलायत के साक़ित होने का मौजब नहीं बनता। जैसा कि काफ़ी बच्चियाँ जो हैं वो हमसे रुजू कर रही हैं कि लामा साहब, हमने एक आलिम दीन का क्लिप देखा है कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि बाप अगर पैदा करने के बाद जो है वो आपका ख्याल ना रखे, यानी पाले पोसे ना, या मसलन आपके साथ ना रहता हो, तो इस सूरत में विलायत जो है वो साक़ित हो जाती है और बाप की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मौजू दकीक है, ऐसा नहीं है, समझने की ज़रूरत है। बहुत से वालिद हमने देखे हैं कि जो अपनी बच्चों की, अपनी औलाद के पेट पालने की खातिर दूसरे ममालिक या दूसरे शहरों में रहते हैं और हर वक्त इस फ़िक्र में रहते हैं कि किसी तरह से उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, उनके अखराजात को पूरा करें। और जब हम उनसे, ऐसे बच्चियों से पूछते हैं कि अच्छा, अगर आपके वालिद जो है वो आपके साथ नहीं रहते, तो जिस घर में आप मुकीम हैं, जिस घर में आप रहते हैं, उसका रेंट कौन अदा करता है? तो जवाब आता है वालिद। या हम ये पूछते हैं अगर घर अपना है कि ये घर किसका है जिसमें आप रह रहे हैं, तो जवाब आता है वालिद। अगर हम पूछते हैं कि हर माह आपके घर का राशन कौन डलवाता है, तो जवाब आता है वालिद। तो अज़ीज़ानी गिरामी, इस सूरत में बाप वली है और बाप की इजाज़त के बग़ैर लड़की कहीं और अक़्द नहीं कर सकती अगर वो कंवारी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।